قربان ہے ہمارے نبی کی تبلیغ پر. ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے, ہمیں حیات الصحابہ پڑھنا چاہیے. ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل تبلیغ کسے کہتے ہیں اور کس انداز سے اور کن فکروں کے ساتھ بندے کو کام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول بھی ایک ایک بندے کو دعوت دیا کرتے ہیں اور ہر طبقے پر محنت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. بچوں کو بھی اگنور نہیں کیا, بچوں کو دعوت دے رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا, یا بنیا انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. یہ بچوں کو دعوت دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں, تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا. جب تو سوال کر تو دیکھ اللہ سے سوال کرنا, جب تو مدد مانگ تو دیکھ اللہ سے مدد مانگنا. ہمارے نبی بچوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں, ہمارے نبی بڑوں کو دعوت دے رہے ہیں, مکہ کے سرداروں کو دعوت دے رہے ہیں, عورتوں میں آپ کی باتیں ہو رہی انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ وقت کے بڑے پہلوان کو دعوت دے دی اللہ کے رسول کہ دائی کہیں جو موقع چھوڑتا نہیں ہے. مکہ کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا, روکانا ان کا اپنا نام تھا, اور بہت مشہور پہلوان. مشہور تھا کہ یہ بندہ اکیلا 1000 سے ٹکر لے سکتا ہے, اور ایسا بھاری بھرکم بدن کا انسان کہ اگر چمڑے پر روکانا کو کھڑا کریں اور اوڑھ کے چمڑے کو نیچے سے کھینچیں تو چمڑا پھٹ تو سکتا تھا, روکانا اپنی جگہ سے تس سے مس نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول کی ملاقات ہو گئی تو آپ نے کہا کہ روکانا کیوں زندگی ضائع کرتے ہو, کلمہ پڑھ لو. دائی ہر جگہ اپنی بات پیش کرتا ہے لیکن حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, کیونکہ محبت کے 2 جملے دل کی دنیا کو چیر کے رکھ دیتے ہیں. تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں, نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے. تو روکانا نے کہا میں تو پہلوان آدمی ہوں, پڑھا لکھا تھوڑی ہوں, تو مجھے دعوے کی اور دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو بس آپ ایک کام کریں, مجھ سے کشتی لڑ لینا. اگر آپ نے مجھے ہرایا تو میں کلمہ پڑھ جاؤں گا. اس نے آج تک زندگی میں کبھی ہار کا منہ دیکھا ہی نہیں تھا, اور اس کو یقین تھا کہ میں ہاروں گا بھی نہیں, اس لیے کلمہ بھی نہیں پڑھوں. تو آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے آ جاؤ, بسم اللہ. آپ نے آستین چھڑ دی تو اس نے دیکھا یار مجھ سے مقابلے کو تیار ہوا ہے, تو ایک دم تیش آیا, دوڑ پہ چلنے اس نے شروع کیے. ہمارے آقا نے ایک دم اطمینان سے پکڑ کے اوپر اٹھا دی اور اٹھا کے یوں زمین پر ڈال دی. تو اس کی آنکھیں پھٹ گئی, یار مجھے اٹھا کے ایسے زمین پر ڈال ہو ہی نہیں سکتا. جی آپ دوبارہ آئیں. ٹھیک ہے پھر آ جاؤ. آپ نے پھر اٹھایا, زمین پر پٹک دی. تیسری بار ہوا, پھر زمین پر ڈال دیا. اور انہوں نے کہا جی میں جان چکا کہ مجھے آپ نہیں گرا رہے, کوئی اور ہی گرا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی اللہ کی طرف تجھے دعوت دیتا ہوں, اسی اللہ کی طرف تجھے دعوت دیتا ہوں. وقت کے پہلوان نے بھی کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. تو دائی ہر ایک تک اپنی بات پہنچاتا اور فکر ایک ایک کے بارے میں. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پنجاب ریلوے اسٹیشن سے گزر رہے تھے, تو دیکھا ایک سکھ نوجوان تھا, خوبصورت پگڑی, خوبصورت چہرہ, داڑھی, سامنے سے آ رہے ہیں. تو حضرت نے اس کو دیکھ کر کہا ہائے. تو اس بندے کی بھی نظر پڑ گئی اور آواز کان تک پہنچی. قریب آ کے کہا جی مولانا صاحب آپ نے کچھ تو مجھے دیکھ کر کہا. تو کہا بیٹا میں نے تو بس ہائے کی تھی. کہا جی کیوں کہی؟ تو کہا کہ میں اس لیے ہائے کی ہے, اتنا خوبصورت نوجوان اگر بغیر اسلام کی دنیا سے گیا سیدھا جا کے جہنم کی آگ میں جائے, اس لیے ہائے کی تھی. اس نے کہا جب بات ایسی ہے تو میں ابھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. اسے درد کہتے ہیں, اسے فکر کہتے ہیں. یہ بات ہمیں صحابہ میں نظر آتی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امی کو لے کر آئے اور اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں حضرت آپ ٹھیک ہیں تو کوئی درد نہیں ہے. حضرت یہ میری امی ہیں, آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجئے نا. اللہ کے رسول نے دعوت دی, دعا کی, وہی انہوں نے کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا. اللہ کے رسول اس موقع پر رو رہے تھے اور رو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما. یا تو ابو جہل کو ہدایت دے یا تو عمر بن خطاب کو ہدایت دیں. اور اللہ میرے دل کی چاہت ہے کہ آپ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائیں. ادھر دعا نے اللہ کے عرشوں کو ہلا دیا. اللہ کے رسول کی سیرت سے ثابت ہے کہ ساتھیوں کا نام لے لے کر دعا ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کو فلاں ہمارا ساتھی, فلاں بندہ, اللہ کو قبول کر لیجیے نا.
اللہ نواز دیجئے نا، اللہ اس کو لگا دیجئے نا، ایک ایک کا نام لے کر اللہ سے دعا کرنے والے بنے، ایک ایک کی بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے بنے۔ آپ نے نام لے کے دعا فرمائے، ادھر دعا نے عرش کو ہلا دیا اور ادھر صبح صبح سارے دشمن اکٹھا ہوئے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا چاہیے۔ کون کرے گا؟ تو بھائی عمر بھی ادھر ہی بیٹھ، اور ابھی مکے کے بھائی ہے وہ بھائی عمر ادھر ہی بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھائی عمر نے کہا یار یہ کام میں کرنے کو تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا عمر واقعی یہ کام تو کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ تلوار لے کر نکلے حضرت کے پاس جانے کے لیے۔ راستے میں ایک صحابی نے دیکھا بھائی کہاں جاتے ہو؟ کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا۔ انہوں نے کہا تیرے گھر کی خبر میں تیرے گھر میں بھی کلمہ داخل ہو گیا ہے۔ وہ پھر لمبا چوڑا واقعہ کہ بہن کو مارا اور بہنوئی کو مارا، مار پیٹ کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، قرآن نہیں پڑھا تھا، اس پر نظر پڑی اور قرآن کی آیتوں کو جب پڑھا ہے دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا کو قرآن میں جھنجھوڑ دیا کہ بھائی میں بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ حضرت خباب نے آ کے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، کل رات کی حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ کہ میں ملنا چاہتا ہوں، ہے کدھر؟ حضرت ارقم کے گھر پر ہیں، اب اکیلے نکلے تلوار لے کر ملاقات کے لیے۔ تو حضرت حمزہ نے اور صحابہ نے آتے دیکھا بھائی تلوار ہاتھ میں اور بھائی عمر آ رہے، تو صحابہ کچھ گھبرائے۔ حضرت حمزہ کہنے لگے گھبراؤ نہیں، اگر ارادہ ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ جو عمر کی تلوار ہوگی عمر کی گردن ہوگی۔ جب قریب آئے حضرت نے فرمایا دروازہ کھولو، اندر آئے۔ آپ نے سامنے بٹھا کے گریبان کو جھٹکا دیا کہ عمر وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ جاؤ؟ انہوں نے کہا جی آ چکے، کلمہ ہی پڑھنے آیا ہوں، اور وہی کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کلمہ پڑھنا تھا۔ صحابہ اتنا خوش ہوئے، نعرہ تکبیر بلند کیا، آواز بیت اللہ تک پہنچی۔ ہمارے آقا بھی آج بڑے خوش تھے۔ آسمانی دنیا سے جبرائیل آ گئے اور آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کو عمر کے اسلام پر خوشی ہو رہی ہے؟ آپ نے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، آج وہ آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام لانے پر خوش ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قربانی ذریعہ بنی۔ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے فیصلے کر کے دکھائے۔ پیارے بھائیوں، یہ وقت اپنے آپ کو کھپانے کا ہے، یہ وقت اپنے آپ کو لگانے کا ہے۔ ہم چلیں پھریں، محنت کریں، بڑے بڑے ہیرے ہماری اپنی بستیوں میں چھپے ہوئے ہیں، تھوڑا سا محنت کریں، تھوڑا سا کوشش کریں، دل اللہ پلٹے گا اپنے قدرت سے۔ ہم محنت کریں گے، دل اللہ پلٹے گا، نام ہمارا داخل کر دے گا۔ تو فیض بن عمرو دوسی اللہ کے رسول سے ملاقات تھی۔ ایک دور مکہ میں گزرا کہ جھوٹ باتیں بہت چلا کرتی تھی، آج بھی چلتا ہے، اس زمانے میں بھی چلتا تھا کہ جھوٹ کو اتنا کہا جائے کہ امت کہے نہیں یہی صحیح ہے اور جو صحیح ہے وہ غلط ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا۔ تو طفیل بن عمرو دوسی سے کچھ بیوقوفوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک آدمی ہے، ان کا نام یہ ہے اور ان کی باتوں میں اثر ہے اور جادو ہے، جو ان کی سنتا ہے ان کا ہوتا ہے، تم ان کی بات مت سننا۔ کان میں روٹ پہنچ لی اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو دیکھا کہ کوئی بندہ کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھے یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتا وہی ہے جن کی باتوں میں جادو ہے۔ تو دیکھ کے دل میں بات آئی کہ یار میں سمجھدار عقل والا آدمی ہوں، مجھے اس سے ملاقات کرنا چاہیے، اس سے بات چیت کرنا چاہیے، صحیح ہو تو قبول کروں، غلط ہو تو خود نہیں قبول کروں۔ اب وہ رویاں نکال کے پھینک دی۔ دعوت کے بڑے زبردست اثرات ہوا کرتے ہیں جب اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نرمیوں کے ساتھ اور شریعت اور سیرت کی روشنی میں دعاؤں کے ساتھ کام ہوتے ہیں نا، تو ایسے دل کی دنیا بدل رہی ہوتی ہیں، ایسے لوگ کھچ کھچ کر اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ تو روئی نکال کے پھینک دی، جا کے حضرت سے ملاقات کی، بات چیت کی، ہمارے آقا نے کچھ قرآن پڑھ کے سنایا، دل کی دنیا بدل گئی، وہی کلمہ پڑھ لی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ حضرت میں اپنی قوم کا بڑا سردار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری قوم بھی کلمہ پڑھ جائے، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تم جا کے دعوت کا کام کرو، ان کو روانہ کرو۔ انہوں نے جا کر محنت کی اور غالباً 1-2 سال تک محنت کی، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ واپس ایک دن آپ بڑے جلال میں آئے، آگے کہا کہ حضرت آپ نہ پوری قوم کو اصل بدعا کر دو، وہ ایک بھی کلمہ پڑھنے سے آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو پھر میں تو تمہاری قوم میں بڑے بڑے ہیرے دیکھتا ہوں، تم جاؤ محنت کرو۔ واپس گئے، محنت کی ہے، جب واپس لوٹے تو 80 گھرانوں کو لے کر اسلام میں داخل، 80 گھرانے لے کر آئے، اور اسی گھرانوں میں اس امت کے سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی گئیں۔ بتاؤ تو صحیح، دین کا بڑا حصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے امت تک پہنچا۔ اس میں ذریعہ طفیل بن عمرو دوسی بنے کہ نہیں بنے؟ لہذا ہم کھپائیں، ہم صحابہ کے طرز پر اپنے آپ کو لگائیں، اپنے آپ کو چلانے والے بن۔ اچھا چلانے کے ساتھ، لگانے کے ساتھ کتنا بھی کام ہو جائے، کتنی بھی محنت ہو جائے، ایک بات ہمیں بطور خاص اپنے نبی کی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ہر موقع پر کہیں گے کہ جو کیا
اللہ نے کیا، جو کیا میرے اللہ نے کیا، جو کیا میرے اللہ نے کیا۔ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے رسول فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، 10,000 صحابہ کی جماعت ہے، بڑا عجیب دن تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ منظر خواب میں دکھا دے تو مزہ آ جائے، کیا وہ خوبصورت وقت رہا ہوگا، آقا کے مکے کے فتح کرنے کا موقع، کہ 8-9 سال کے بعد وہ دن تھا۔ آج مکہ چھوڑ کر حضرت جا رہے ہیں، آج رخصت ہو رہے ہیں، اور چاہتے تھے بیت اللہ میں 2 رکعت مل جائے، لیکن دشمنوں نے 2 رکعت بھی پڑھنے کا موقع نہ دیا۔ آپ بار بار پلٹ کر دیکھ کر کہتے ہیں مکہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ساری دنیا کا سب سے بڑا مرکز چھوڑ کر اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج وہاں سے رخصت ہو رہے۔ 7 عمرہ کرنے والا 7 دن رہتا نا مکہ میں، 7 دن، لیکن 7 دن میں دل کی میں عظمت وہ ہوتی ہے محبت مکہ کی، کہ آدمی طواف میں روتا ہے، اور عشاء کی نماز اور عشاء بعد رخصت ہے تو عشاء کی نماز میں سجدے میں لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں کہ اللہ دوبارہ یہ سرزمین ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ مطاف میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، ایکسیلیٹر ادھر جا رہے ہیں لیکن ادھر دیکھتے ہوئے کھڑے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ یہ علاقہ دوبارہ یہ عالم ہو، ان کے درد کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس موقع پر آپ چھوڑ کر گئے اور پھر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ 8-9 سال کے بعد وہ دن آیا کہ آج حضرت کے ہاتھ پر مکہ فتح ہو رہا ہے، 10,000 صحابہ کی جماعت ہے۔ ابو سفیان نے ابھی کلمہ پڑھا، حضرت عباس کو اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کو وہاں پہاڑی پر لے کر کھڑے رہنا تاکہ ابو سفیان دیکھے کہ آج اللہ نے مسلمانوں کو کیسے نوازا، آج اللہ نے کیسے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی۔ 1 قافلہ، 2 قافلہ، 3 قافلہ۔ اللہ کے رسول کا جب قافلہ آیا تو سارے لوگ لوہے کی ٹوپیاں پہن کے رکھے ہوئے تھی اور لوہے کی زرہ ان کے اپنے بدن پر تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کمانڈر ان چیف تھے، وہ سارے لشکر کو اپنی آواز کے ساتھ ترتیب دے کر لے کر چل رہے تھے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا لشکر ہے، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کا لشکر ہے۔ وہ کہنے لگے یار تیرے بھتیجے کو تو بڑی حکومت مل گئی ہے، کہا یہ حکومت نہیں یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے۔ اور پھر کہا یہ کون ہے جو ان کو لے کے چل رہا ہے، کہا وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ حضرت عمر کا خاندان بنو عدی تھا اور مکے میں کوئی عزت والا خاندان نہیں تھا، تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے اچھا وہ بنو عدی خاندان اتنا اونچا ہو گیا، عمر اتنا اونچا ہو گیا، حالانکہ بنو عدی تو ذلیل لوگ سمجھے جاتے تھے۔ تو بڑا عجیب جملہ تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، یہ جملہ بہت پسند آتا ہے، اس لیے وہ کہتا کہ یہ جملہ بھی میں زیادہ تر سنا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ابو سفیان ہمارے یہاں پر عزت اور ذلت قبیلے خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارے یہاں پر عزت اور ذلت اسلام کی بنیاد پر ہے۔ عمر عزت والا نہیں تھا، عمر کو تو اسلام نے عزت والا بنایا، عمر کو اسلام نے عزت دی ہے۔ مکہ فتح ہوا، کوئی بادشاہ فتح کرتا ہے سینہ تان کے کرتا ہے، آج ہمارے آقا بھی مکہ فتح کر رہے ہیں، قصبہ پر بیٹھے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، پیشانی کجاوے سے لگ رہی ہے، آئی ایم سم تھنگ والا مزاج نہیں ہے، بلکہ آپ کی زبان پر الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ایک تنہ اللہ معبود ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست عطا فرمائی۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ میرے صحابہ دیکھو تو صحیح، میری 21 سال کی قربانیوں کا یہ صلہ اللہ نے مجھے دے دیا، میں نے کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ ہم تھوڑا سا کام کر رہے ہیں، کوئی علاقہ بدل گیا، کوئی دیہات میں کام ہو گیا، آدمی کہتا دیکھو میری محنت سے کتنا ہو گیا۔ آج ہمارے آقا یہ کہہ سکتے تھے میری قربانیوں کی وجہ سے آج کیا رنگ میں دیکھ رہا ہوں، آج کیا ہدایت کی فضائیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ نے اپنی امت کو یہ سبق دیا، آپ نے کہا کہ جو کیا اللہ نے کیا۔ یہ جذبہ انشاءاللہ ہم سب کو لے کر چلنا ہے، اور پھر پیارے بھائیوں نرمی اور محبت کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں کام کرنا ہے، اور سارے عالم میں انشاءاللہ اپنے نبی کے دین کو لے کر چلنا ہے کہ عالم میں ہمارے نبی کا دین زندہ ہو، علاقوں میں ملکوں میں چلنا ہے، اپنے آپ کو کھپانا ہے۔ کہتے ہیں میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ میدان چھوڑ کے بھاگنے کا ہنر پوری دنیا کے پاس ہے، لیکن ہماری تاریخ ان مردوں سے بھری ہے جنہوں نے ہر زمانے میں ڈٹ کر اللہ کے دین کا کام کر کے دکھایا، جم کر اللہ کے دین کا کام کر کے دکھایا، اور بلا مبالغہ ایسے جوان ہماری تاریخ میں گزرے ہیں کہ جن کی برکتوں سے
کروڑوں انسان کی دل کی دنیا کو اللہ پاک نے بدلا. لوگ پیسے کما کے مر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ارے ہم انسان کما کے جائیں, ہم انسان کما کے جائیں, ہم ہدایت کا سامان بن کے جائیں. ایک ماں کا بیٹا کھو جائے, کوئی لا کر ملا دیں, ماں دعا دے دے نہیں تھکتی ہے. اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہمارے آقا اپنے امتی سے ماں سے زیادہ پیار کرتے تھے. اگر ایک بھی اللہ اس کے رسول سے جڑے گا تو اللہ اس کے رسول کتنا خوش ہو جائیں. لہذا بھائی ہم سارے نیت کریں انشاءاللہ, اپنے آپ کو کھپائیں گے انشاءاللہ, اپنے آپ کو لگائیں گے انشاءاللہ, جئیں گے اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے, اور مریں گے انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے. سارے نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ نے تو ساری زندگی کی نیت کر لی. ہم لوگ تبلیغ میں اکثر 4 مہینے مانگتے, لیکن آپ نے تو زندگی کی عزم کر لی. تو جو زندگی کی نیت کر چکا اس کے لیے 4 مہینہ کتنا آسان. لہذا بھائی ایک ترتیب ہے, ایک بڑا آسان سا کام اللہ نے دیا ہے. تو نیت ارادہ کر کے, ہمت کر کے بتائیں کہ 4 مہینے کے لیے کون کون بھائی ارادہ